بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے اور درود و سلام رحمت للعالمین اور ان کی آل پر جنہوں نے ہمیں علم کی راہ دکھائی۔ ناظرین کرام، آج گفتگو کرنے جا رہا ہوں میں ایک خاص موضوع پر، اور خاص موضوع وہ ہے جو آپ کے لیے بھی اب عام ہو چکا ہے، یعنی APC ہوئی، گورنمنٹ کو کیا ٹف ٹائم ملے گا یا نہیں ملے گا، حکومت جا رہی ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ اب معاملات جو ہیں یہ بڑے سنجیدہ سے ہوئے تھے، اور APC جس انداز میں ایک حد تک تو کامیاب ہوئی ہے، لیکن اس کے وہ رزلٹ نہیں نکل سکے جو نکلنے چاہیے تھے۔ تاہم نواز شریف صاحب کا خطاب لندن سے خاص طور پر یہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ حکومت نے کہا تھا کہ ہم انہیں خطاب نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ وہ یہاں سے ایک بھاگے ہوئے مجرم ہے، اور اشتہاری مجرم کا کسی بھی جلسے سے خطاب کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک تو ان کی بات بالکل صحیح تھی کہ ایک اشتہاری ہیں، وہ ایک ملزم ہیں مختلف مقدمات میں، وہ علاج کے لیے لندن گئے، اور لندن میں بیماری کی وجہ سے ابھی تک چونکہ وہ صحت یاب نہیں ہو سکے تو پاکستان واپس نہیں آ سکے، اس لیے وہ مقدمات کا سامنا نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی پارٹی کا موقف ہے۔ جب APC ہوئی تو اچانک یہ کیا ہوا کہ انہیں نے ایک باقاعدہ دھوئیں دار 1 گھنٹے کی تقریر کر دی، اور ماشاءاللہ ان کا چہرہ جو تھا وہ بہت اچھا تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی بیماری ہی یہی ہے، اقتدار سے دوری۔ اگر ان کو اقتدار کی آفر کوئی دے دے، کوئی طاقت ان کو یہ نشانی بتا دے کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو پلیٹ میں رکھ کے اقتدار ایک دفعہ پھر دے دیتے ہیں، تو پھر میرا خیال ان کی بیماری ختم ہو جائے گی، یا وہ قوم کے اعلیٰ ترین مفاد میں سب کچھ چھوڑ کے، جس طرح وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ میں اپنی بیمار بیگم کو چھوڑ کے میں بستر عدالت میں قوم کی خاطر پاکستان آ گیا تھا، اسی طرح وہ اقتدار کے لیے بھی واپس آ جائیں گے۔ لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، نہ وہ آئیں گے۔ انہیں جو دھوئیں دار تقریر کی ہے اس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ایک زرداری سب پہ بھاری کہا جاتا تھا، وہ مفاہمتی صدر جو سابق کے تھے، انہوں نے، میرا خیال ہے کہ نواز شریف کو ہائی جیک کر لیا۔ APC میں جس انداز میں ان کی تقریر کو فوقیت دی گئی، اور جس انداز میں انہوں نے خطاب کیا، اور جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا، مختلف قومی اداروں کو نشانہ بنایا اور تنقید کی، اس طرح تو یہی لگتا ہے کہ یہ پری پلان تھی، اور باقاعدہ اسے ٹیلی فونک رابطے کر کے ان کو آمادہ کیا گیا، اور وہ آرام سے یہ تقریر کر گئے۔ کیوں کہ انہوں نے فی الحال تو مستقبل قریب میں بھی پاکستان آنا نہیں ہے، نہ پاکستان کا اور برطانیہ کا ایسا کوئی معاہدہ ہے کہ وہ برطانیہ سے کہیں گے حوالے کر دو اور وہ حوالے کر دے گا، لہٰذا انہوں نے ایک دھوئیں دار تقریر کر دی۔ واپس سیاست کے میدان میں نواز شریف کا پرچم بلند ہو گیا، مسلم لیگ نون ایک دفعہ پھر زندہ ہو گئی۔ ابھی چند دن پہلے مریم نواز جب نیب میں آئی تھی تو انہوں نے جس طرح لشکر کشی کی، ان کے کارکنوں نے جس طرح پتھراؤ کیا، اس سے بھی مسلم لیگ زندہ ہوئی تھی، اور اب پھر ایک بار مسلم لیگ زندہ ہوگی، ان کی قیادت بھی زندہ ہوگی۔ جو ایسا لگ رہا تھا کہ اب ماضی کی داستان بن گئے ہیں، نواز شریف بہت بیمار ہیں، ان کا سیاست میں آنا بہت مشکل ہے، وہ چیز تو واضح ہو گئی کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب وہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے، ان کا علاج ابھی وہاں لندن میں ہوتا رہے گا۔ علاج کا کیا ہے، اس عمر میں بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، اور ان کا علاج جاری ہی رہتا ہے۔ اب بات ہے مریم کی، کہ مریم کو جس انداز میں نواز شریف صاحب نے خصوصی طور پر کہہ کر شہباز شریف صاحب کو وفد میں ان کی شمولیت کرائی اور ان کو لے جایا گیا، اور جس انداز میں وہ اور بلاول بھٹو زرداری علیحدگی میں بھی باتیں کرتے رہے، الگ الگ ملاقاتیں بھی کی مریم نے سابق وزرائے اعظم سے بھی ملاقاتیں کی، یوسف رضا گیلانی سے علیحدہ ملاقات کی، راجہ پرویز اشرف سے علیحدہ ملاقات کی، اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے الگ بات کی۔ اور ان باتوں کے علاوہ بھی وہاں APC کے موقع پر مختلف کوریڈور میں بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز علیحدگی میں باتیں کرتی بھی نظر آئیں۔ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے اس میں قائدین جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز ہی ہوں گے۔ اب بھول جائیں کہ حمزہ شہباز کی بھی باری آئے گی، وہ نہیں آئے گی، کیونکہ مریم نواز کے لیے ابھی بھی کئی ہمدردیاں موجود ہیں، جس کی بنا پہ آپ یہ دیکھیں کہ نیب میں بلایا گیا، اور وہاں جس طرح پتھراؤ ہوا، جس طرح سنگ زنی ہوئی، اور یہ جو گراؤ جلاؤ اور ایک دوسرے کو مار پیٹ کا ہوا، اس کے بعد ان کو دوبارہ نہیں بلایا گیا۔ اس کا مطلب ہے ان کے لیے کہیں ہمدردی موجود ہے۔ اب تیسری پارٹی کون سی ہے؟ تیسری پارٹی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی،
جنہوں نے ایک دفعہ طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھا دیا. جب اب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ساتھ لے کے چلیے گا، اب کہ اکیلے اسلام آباد نہ جائیے گا. لیکن جب شہباز شریف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی بیک فٹ کھیل گئی تھی آگے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کر کے، اور مولانا فضل الرحمان فرنٹ لائن پہ تھے. انہوں نے دھرنا بھی دیا، انہوں نے اپنی باتیں بھی کی، اور وہ پھر واپس چلے گئے. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ راز ہے جو ابھی تک راز ہے کہ کس کے کہنے پہ گئے اور کیوں گئے. لیکن اس ساری کارروائی میں اے پی سی میں آپ یہ دیکھیں کہ 12 جماعتیں شامل ہوئی، جماعت اسلامی نہیں شامل ہوئی کہ جماعت اسلامی کہتی ہے. ان سب کی ایک سوچ نہیں ہے. یعنی ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی ہونی چاہیے، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے فوری طور پہ حکومت کو گرا دینا چاہیے. یہ نالائق ہے، یہ کرپٹ ہے، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی حکومت چلائی جائے. 2 سال میں انہیں نقصان پہنچایا، 2 سالہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر دوبارہ نئے الیکشن ہوں اور اس الیکشن کا خاتمہ کر دیا جائے، اس پارلیمنٹ کو ختم کر دیا جائے. لیکن اگر غیر جانبدارانہ طور پہ دیکھیں تو پارلیمانی نظام میں بھی تمام پارٹیاں اس انداز میں اپنا کردار پارلیمنٹ میں ادا نہیں کر رہی جس انداز میں آئینی اور قانونی طور پہ انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لہذا پھر کیا ہے، اب اے پی سی میں اس دفعہ بھی مولانا فضل الرحمان ناراض ہو گئے. کیوں ناراض ہو گئے؟ جس وقت ان کی تقریر شروع ہوئی، وہ ایک سینئر سیاستدان ہیں، سابق مطلب پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، پارلیمان میں رہے ہیں، بے تحاشا دفعہ الیکشن جیتے ہیں، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں. ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، ان کی ایک اپنی جماعت ہے، وہ ایک طاقت ہے، اور ان کے پاس سیٹ پاور بھی ایک حد تک موجود ہے، چاہے وہ مدرسوں کے طالب علموں کی ہو یا ان کے فالورز کی ہو، وہ لوگ موجود ہیں. ہوا کیا، آصف علی زرداری کی تقریر باقاعدہ دکھائی گئی. وہ بھی ملزمان میں شامل ہے کیونکہ ان کی پہ بھی بہت سے مقدمے ابھی موجود ہیں، انڈر ٹرائل ہیں. وہ انہوں نے تقریر کی. اس کے بعد جو 1 گھنٹے کا خطاب ہوا وہ تو ایک اشتہاری ملزم کا ہوا اور نواز شریف کا ہوا. تو اب مولانا فضل الرحمان بھی چاہتے تھے کہ اگر ان لوگوں کی تقاریر براہ راست عوام تک پہنچ سکتی ہے تو میری تقریر بھی عوام تک جانی چاہیے. لیکن مولانا نے گلہ کر دیا، وہاں ناراضگی کا اظہار کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے گلہ ہے کہ پہلے تو حکومت ان کی آواز عوام تک نہیں پہنچنے دے رہی تھی، اب ان لوگوں نے بھی ان کی آواز جو ہے وہاں عوام تک نہیں جانے دی. یہ کیا قصہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام پارٹیوں کے جو ذہن ہے یا جو سوچ ہے وہ ایک نقطے پہ نہیں ہے، اور اس انداز میں پھر ان کا اتحاد آگے کیسے چلے گا. اگر آپ اے پی سی کا اعلامیہ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جلسے جلوس ہوں گے پہلے 2 مہینے، پھر گراؤ جلاؤ کی باتیں بھی ہوں گی، لانگ مارچ بھی ہوگا، اور پھر اسلام آباد میں بھی لشکر کشی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور آخر میں استعفے بھی دیے جائیں گے. اب جو استعفے دینے والی بات ہے کہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے کے پارلیمنٹ کو ختم کر دیا جائے، تو وہاں کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے آفر کی ہے کہ ہم اپنے استعفے مسلم لیگ نون کو دے دیتے ہیں پہلے ایڈوانس لکھ کے. تو کیا مسلم لیگ نون بھی اپنی تمام پارلیمنٹرین کے استعفے جو ہیں وہ لکھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو دے گی، یا یہ دونوں بڑی جماعتیں اکٹھے استعفے کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب کو دے دیں گے؟ ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت یعنی عمران خان کی حکومت جو ہے ابھی بھی خوش قسمت ہے کہ اگر مسائل میں وہ گھری ہوئی ہے، اگر معاملات جو ہیں اسے سنبھل نہیں رہے، وہ ایک الگ بات ہے. اس کے پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے منتخب لوگوں کے مقابلے میں نان منتخب کو فوقیت دی اور غیر منتخب لوگوں کو اپنے ایڈوائزر یا اپنے مشیر بنایا. تو یہ ان پہ الزام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز میں پنجاب میں جو کام ترقیاتی ہونے چاہیے تو وہ نہیں ہو رہے، جس انداز میں فنڈز استعمال ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے. پنجاب کے صرف 2 اضلاع میں جو ہے فنڈز استعمال ہو رہے ہیں، باقی فنڈز جو ہیں وہ سال کے بعد جو ہے واپس کر دیے جاتے ہیں، جیسے ماضی میں کیے گئے. وزار حکومت نے فنڈز واپس کیے ہیں اور اب بھی یہی امید ہے کہ آئندہ جون میں بھی فنڈز واپس جائیں گے. تو یہ معاملات جو ہیں ابھی گڈ گورننس کے نہیں ہیں. تو یہ گڈ گورننس کے معاملات نہیں ہیں. اس معاملے میں ڈینگی بھی آ گیا، اس معاملات میں کرونا بھی آ گیا، اس معاملات میں دوسری بیماری بھی آ گئی، اس معاملات میں بے روزگاری کے مسائل بھی آ گئے جو حل نہیں کر سکی حکومت. لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں اور ہمارے اندازے یہ ہے کہ اگر یہ 2-3 مہینے میں اپوزیشن کو کوئی سپورٹ کہیں غیبی طاقت نے نہ دی تو اپوزیشن کامیاب نہیں ہوگی، اور حکومت جو ہے 2-3 مہینے گزار گئی تو پھر اپنے 5 سال پورے کرے گی. لیکن میرا پہلے دن سے یہ خیال ہے کہ یہ تیسرا سال ہے اس حکومت کا. اگر ماضی کی 2 جمہوری حکومتوں کو دیکھیں تو وہ
پہلی بار دونوں بڑی جماعتیں جو ہے ان کی حکومتیں مکمل ٹائم اپنا نہیں کر سکیں، بلکہ ان کے وزرائے اعظم تبدیل ہوئے، یوسف رضا گیلانی تبدیل ہوئے، راجہ پرویز اشرف آئے، پھر ان کے بعد اگر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب کو گھر جانا پڑا تو ان کی جگہ شاہد خاقان عباسی آئے۔ اب اسی طرح یہ بھی لگتا ہے اگر ان ہاؤس کو اور دباؤ بڑھا تو پھر ان ہاؤس کو تبدیلی ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ نئے الیکشن کا انہیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر یہ 5 سال گزار گئے، اگر ان کے جو فلاحی منصوبے کامیاب ہو گئے اور یہ اپنے فنڈز کو یا اپنے بیرونی سرمایہ کاری کو اور اپنی سرمایہ کاری کو ملا کر ترقی کی راہیں استوار کر سکے تو پھر اگلے الیکشن میں بھی ان دونوں بڑی پارٹیوں کا جیتنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ تھی آج کی بات۔ اس اے پی سی کے رد عمل میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف جو ہیں ٹویٹر کی جو حقیقت ہے ان کی نواز شریف صاحب کی اس پہ بڑے پاپولر ہے، تو وہاں جب تحقیقات کی تو پتہ لگا کہ 64% جو اکاؤنٹس ہیں وہ جعلی ہیں، یعنی زبردستی کا ایک سروے بنایا گیا اور نواز شریف کو بتایا گیا کہ یہ اس وقت بہت پاپولر ہے۔ 19,221 فالورز کے اکاؤنٹ میں بنائے گئے 19 ستمبر کو، 20 کو اے پی سی ہونی تھی۔ پھر 2020 میں جو اکاؤنٹس 19 ستمبر کو بنائے گئے اور اس کے علاوہ جو تھے 11,387 فالورز کے اکاؤنٹ جو ہے 20 ستمبر کو بنائے گئے، یعنی ہزاروں فالورز جو ہیں وہ جعلی ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی بھی اپنی ماضی کی روایات کو فراموش نہیں کرنا چاہتے، اسی انداز میں ایک بار پھر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ہر دل عزیز ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو موجودہ حالات میں ممکن نہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے INN کے ساتھ۔ ناصر نقوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔